کمیٹی گجرانوالہ جناب رانا انتظار جاوید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب معزز مہمان گرامی جناب ڈی او سی وسیم عباس صاحب اور ہمارے پنجاب کے انجمن آڑتیان کے صدر اور سیکرٹری اور ہمارے غلہ منڈی کے منتخب ہونے والے عہدیداران جناب جبار صاحب صدر سیکرٹری سرپرست اعلیٰ اور چیئرمین صاحب سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں اپنے یہ ہم سے وفادار تقریر میں بلا کر بات کرنے کا موقع دیا. میں جناب ڈی سی صاحب کے نمائندے وسیم عباس صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ ہماری غلہ منڈی ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے بنی ہوئی ہے، جبکہ یہاں آبادی بہت کم تھی، ٹریفک بہت کم تھا. اب ہماری یہ ضرورت بن چکی ہے کہ یہ ہماری گزارشات ہم بھی گاہے بغیر ڈی سی صاحب سے عرض کرتے رہتے ہیں، مگر آج یہ موقع ہے اس میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ ہماری گزارش ڈی سی صاحب تک پہنچائیں کہ ہمیں غلہ منڈی جو ہے باہر سے منتقل کر دی جائے. اس سے ان کو یہ ٹریفک کے مسائل جو ہے وہ بی ڈی روڈ مین پہ یہ منڈی ہے وہ حل ہوگا. دوسرا آڑتیوں کے کاروبار بھی بڑھیں گے اور کاشتکار جو کہ اپنے کھیتوں میں مجبور ہوتے ہیں کم قیمت پر فصل دینے کے لیے، کیونکہ شہر میں چلان ہونے کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکتے ٹریکٹر ٹرالیوں کو، وہ تھرڈ میں پارٹی جو ہوتی ہے وہاں سے کم قیمت پہ خرید لیتی ہے. تو کاشتکاروں کے ساتھ دیکھیں گے سیکرٹری صاحب کو، ہمارے ای ڈی ایک افسر ہوتے ہیں ان کو بھی، تو ہمیں یہ دے رہے ہیں کاغذات بنا کر، تو وہ جگہ اکوائر کروا دیں تو ہم انشاءاللہ دھان کی فصل آنے سے پہلے وہاں انشاءاللہ تعالی منڈی جو ہے وہ آپ کی اس کے بعد میں سب اپنی جو یہ اپنا یونین کے عہدیدار منتخب ہیں ان کو اپنے طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. لوکل گجرانوالہ شہر اور دوسرے لوگوں کا بھی شکریہ. اور تقریر کے آخر میں آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لانے کے لیے گزارش کروں گا اور آپ کی تالیاں استقبال کریں گی اس مہمان کا. دیکھیں خدا نے سب انسان ایک جیسے بنائے، لیکن جس کو خدا عزت دیتا ہے اس کی عزت کرنا دوسرے پہ ہم سب کو فرض ہے. میں جس نوجوان کو بلا رہا ہوں آپ کی بھرپور تالیوں میں اس شعر کے ساتھ کہ تیری بندہ نوازی شکر پر مجبور کرتی ہے، وگرنہ ہم کمینہ پن سمجھتے ہیں خوشامد کو. جناب ڈی او سی وسیم عباس صاحب. سب سے پہلے میں ایک کلیریفیکیشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پنجاب سے قیادت آئی ہوئی ہے انہوں نے مجھے ڈی سی او نبیل عوان کا نام دیا. غالباً انہوں نے بینر پڑھے یا پروگرام پڑھا. یا میں یہ ذرا کلیئر کر دوں کہ ڈی سی او نبیل عوان صاحب نے ہی اس محفل میں آنا تھا اور اس میں حلف برداری میں شرکت کرنا تھی، لیکن اپنی گناہوں یا انوائڈیبل مصروفیات کی وجہ سے وہ اس میں شرکت نہیں کر سکے اور انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں جاؤں اور ان کی جہاں پہ نمائندگی کروں. اس لیے میں آپ سب کے سامنے آج بھی موجود ہوں. جہاں آج جو منتخب قیادت بیٹھی ہے انہیں میری طرف سے بڑے تہہ دل سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن ساتھ ایک بات انہیں کہتا چلوں کہ کسی عہدے پہ پہنچ جانا یا کسی سیٹ پہ بیٹھ جانا یہ انسان کی منزل نہیں ہونی چاہیے. عہدے اپنے ساتھ ساتھ عزت بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریوں کا تقاضا بھی کرتے ہیں. عہدے پہ بیٹھ جانا بڑا آسان ہے، لیکن اس عہدے کے تقاضوں کو پورا کرنا بڑا مشکل ہے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں اور ان سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ ان کا مقصد آبجیکٹو صرف صدر بننا یا سیکرٹری بننا یا دوسرے عہدے لینا نہیں ہونا چاہیے.
بلکہ ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے، جن لوگوں کی وجہ سے آج یہ یہاں سے اٹھ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مصمم ارادہ کریں کہ اپنے ٹینیور میں یہ ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی انہیں صلاحیتیں دی ہیں اس کے لیے یہ بھرپور کردار ادا کریں گے۔ پنجاب کی قیادت بھی یہاں تشریف فرما ہے اور پنجاب کے جو پریزیڈنٹ ہیں، مجھے ان کی باتیں سن کے بڑی خوشی ہوئی۔ خوشی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی بات میں، اپنی تقریر میں جس بات پہ سب سے زیادہ زور دیا وہ ٹیکس کلچر کا تھا۔ بزنس کمیونٹی کی طرف سے ٹیکس کلچر کے لیے بات کرنا یا اس کے فروغ کے لیے بات کرنا اور رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرنا، یہ میرے خیال میں ایک بڑی خوشائن بات ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہماری سرکار کے پاس، ہماری گورنمنٹ کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جس طریقے سے کام کرنا چاہیے اس طریقے سے وہ کام کر سکے۔ سرکار کے پاس کوئی اپنا سسٹم نہیں ہے، کوئی اپنی مشینری نہیں ہے، کوئی ریونیو جنریشن نہیں کرتی ہے، بلکہ ہم لوگ تو آپ کے دیے ہوئے ٹیکسوں سے اپنا جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں۔ جب تک عوام، پبلک اور اس طرح کی بزنس کمیونٹی ٹیکس نہیں دے گی اور رضاکارانہ ٹیکس نہیں دے گی، ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دے گی، تب تک آپ سرکار سے کوئی امید نہ رکھیں کہ سرکار بھی آپ کے لیے کچھ کر سکے گی۔ مجھے ان کی بات سن کے بڑی خوشی ہوئی اور غالباً میری نظر میں جتنا میری ایکسپوجر ہے آپ لوگوں کے ساتھ، بزنس کمیونٹی کے ساتھ، میں نے پہلی دفعہ اتنے شد و مت کے ساتھ اور اتنے رضاکارانہ طور پر ٹیکس دینے کی بات بزنس کمیونٹی کی طرف سے سنی ہے، جو کہ میرے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے۔ دو تین ایشوز کی طرف نو منتخب صدر صاحب نے توجہ مبذول کروائی ہے۔ ایک ایشو ہے غلہ منڈی کی شفٹنگ کا۔ غلہ منڈی کی شفٹنگ کا طریقہ کار گورنمنٹ نے طے کر رکھا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ ان کا کیس جو ہے کس سٹیج پہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ یقین دہانی یہاں کروا دوں کہ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے جو کچھ بھی ممکن ہوا، میں نے آپ کو بھی، آپ کی منتخب قیادت کو بھی، پنجاب کی قیادت کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں، آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے، انشاءاللہ ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے۔ آپ نے جو بھی جگہ پروپوز کی ہوئی ہے وہ ہمیں بھیجیں، اس کا ایک ایکوزیشن کا پروسیس ہے جو آپ کے ہیں چیئرمین مارکیٹ کمیٹی، وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر ڈی سی صاحب کو بھیجیں گے ایکوزیشن پروسیس کے لیے۔ اس میں سیکشن 4 کا نوٹیفیکیشن ہے اور باقی سٹیپس ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں سے متعلق نہیں ہے، لیکن ایکوزیشن کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ جو منیمم پاسبل ٹائم میں ایکوزیشن ہو سکتی ہے وہ ہم کریں گے، اور جتنی جلد یہ کیس پروسیس کر کے گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس بھیجا جا سکتا ہے وہ بھیجیں گے اور وہاں سے منظوری لینے میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ دوسرا ایشو ٹرکوں کی شہر میں منتقلی کا یہاں اٹھایا گیا، اور جیسا کہ آپ کے صدر صاحب نے بتایا ہے کہ ساتھ ہی ایک مل ہے، وہاں پہ تو ٹرکوں کے آنے کی اجازت ہے، لیکن غلہ منڈی میں ٹرکوں کے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل جیسے کہ انہوں نے کہا یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے، اور قانون کی بیسک اسپرٹ یہ ہے کہ قانون کی امپلیمنٹیشن وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے۔ جو قانون ہے وہ آپ کے لیے بھی ہے، جو قانون ہے وہ اس فیکٹری کے لیے بھی ہے، اور اگر نہیں ہے تو نہ آپ کے لیے ہے نہ اس فیکٹری کے لیے ہے، اور انشاءاللہ اس میں بہت ہوگا۔ تیسرا ایک اور ایشو آپ کے صدر صاحب نے ریز کیا کہ 2 غلہ منڈی باہر کام کر رہی ہیں تو ان کی کچھ ڈیولپمنٹ ہے، وہ میں چیئرمین صاحب سے بات کروں گا، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی سے، کہ یہ مجھے اس کے بارے میں تفصیل معلوم نہیں ہے، کہ ذرا میرے ساتھ اس پہ اس کے بعد یا اس کے علاوہ 1-2 دن میں میرے ساتھ بات کر لیں۔ اس میں اگر کوئی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی مدد کی چاہیے، کوئی تھوڑا بہت فنڈ چاہیے، کوئی اور کسی قسم کا کوئی ایشو ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم اپنا بھرپور تعاون عطا کریں گے۔ تو آخر میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا، میری یہاں حاضری کو، میری یہاں پریزنس کو، میری یہاں باتوں کو آپ نے جو ہے وہ سنا اور یہ عزت بخشی۔
اور ایک دفعہ پھر آپ کی منتخب قیادت، آپ کی پنجاب کی قیادت کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ایک میسج میں ضرور دینا چاہوں گا کہ کسی بھی تنظیم کی جو قوت ہے، وہ طاقت ہے، وہ اس کی یونٹی ہے. اور جہاں پہ کچھ آج صبح میں سارے ایشو میں انٹر ہوا، جو آپ کی نئی قیادت ہے اس کے ساتھ میری بات چیت بھی ہوئی، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے جو آپ کی موجودہ قیادت یہاں بیٹھی ہے ان کے ساتھ جو معاملات ٹیک اپ کیے اور جو میں نے ان سے فیڈ بیک لی، تو آپ کی ایبسولوٹ جو میجورٹی ہے وہ اس سارے پروسیس میں حصہ بنی اور ایک بالکل جمہوری طریقے سے، ایک بالکل انصاف پہ مبنی طریقے سے آپ کی نئی قیادت جو ہے نا وہ منتخب ہوئی ہے. اس کی مجھے بڑی خوشی ہے. لیکن اسٹل میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں. آپ کا اتحاد ہی آپ کی کامیابی ہے. اور جب تک آپ متحد رہیں گے کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. لیکن جب آپ آپس میں بکھر جائیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، تو پھر آپ کو کسی بیٹھنے دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی. تو باتیں کافی ہوگی، کھانا بھی میرا خیال ہے سب لوگوں کا انتظار کر رہا ہے. میں ایک دفعہ پھر مبارکباد دے کے میری منتخب قیادت کو آپ سے اجازت چاہوں گا. انجمن آڑتیاں غلہ منڈی گجرانوالہ کی طرف سے میں ان معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جن میں ہے صدر غلہ منڈی کاموں کی محمد نعیم صاحب، اور علی پور چکھا سے ہیں حاجی غلام عباس چکھا صاحب، قلعہ دیدار سنگھ سے ہیں حاجی غلام مصطفیٰ وڑائچ صاحب، نوکر سے ہیں چودھری محمد الہی صاحب، اور گکھڑ سے چودھری محمد صدیق صاحب، اور نوشہرہ برکہ سے ہیں جناب رانا افتخار احمد صاحب. اس کے علاوہ تمام معززین، تمام وہ دوست، بزرگ، نوجوان جو آج اس تقریب میں تشریف لائے، ہماری غلہ منڈی کی طرف سے، گجرانوالہ غلہ منڈی کی طرف سے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں اس کا مغز دعا کو کہتے ہیں، اور یہ بھی بڑی اہم آج کی اس تقریب کا علم ہے کہ دعا جو ہے اس سے ہم اس کو اختتام کریں گے. تو دعا کے لیے میں قاری اعظمی صاحب سے گزارش کروں گا.